اتنے لاکھ مسلمان شہید ہوئے اور اتنے ہزار خواتین نے اپنی عزتوں کی قربانیاں دے کر یہ ملک ہمیں دیا، اور اتنے ہزار عورتوں نے اپنے نو مولود بچے، اپنے شیر خوار بچے راستے میں ان کی شہادت کی وجہ سے ان کی تدفین کرتے ہوئے آگے چل پڑے۔ جب لوگوں نے ہجرت کی، پاکستان بن گیا 14 اگست 1947 میں، وہاں سے جب ہجرت کی گئی تو جو لوگ ٹرینوں میں سوار تھے، تو جب ٹرین حدود پاکستان میں پہنچی تو اس میں لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ جو پیدل سفر کر رہے تھے، راستے میں جب ندی آتی تھی، پانی کم خون زیادہ اس میں نظر آتا تھا۔ یار، جن کے بچے ہجرت کرتے ہوئے راستے میں کچھ کھانے پینے کی چیز نہ ہونے کی وجہ سے بچے دم توڑ گئے، ان کو وہیں دفن کیا اور آگے چل پڑے۔ آپ تھوڑا سا ہم اپنے بچوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو سامنے رکھیں کہ پاکستان کے لیے کتنا قربانیاں دی گئی ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ کہ اب جب وہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو راستے میں سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ان کی عورتوں کو لے گئے، نہیں آنے دیا، اور مردوں نے اپنی عورتوں کی قربانیاں دی، اور وہ ہجرت کر کے پاکستان ہے۔ کس کے لیے؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ تو اتنی قربانیاں کس مقصد کے لیے؟ کیا اس لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی کہ پاکستان میں جائیں گے اور وہاں بھی ہماری عزت محفوظ نہیں ہوگی؟ کیا اس لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں بھی وہی سود کا نظام ہوگا؟ کیا اس لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی گئی کہ وہاں بھی رشوت کا نظام ہوگا؟ اعلیٰ حکمرانوں سے لے کر چھوٹے طبقے تک کون سا ادارہ ہے جو رشوت کے بغیر کام کر رہا ہے؟ کیا پاکستان رشوت کے لیے حاصل کیا گیا، سود کے لیے حاصل کیا گیا؟ کیا جو غریب ہے اس کا حق دبانے کے لیے، اس کا حق مارنے کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا؟ نہیں۔ اگر بانیان پاکستان کی تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج پاکستانی قوم یہ نعرہ بھی نہیں لگاتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہ آپ 1948 کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں، کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں گے کہ جس کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہوگا، جس کا ادارے، پارلیمنٹ، اسمبلیاں سب کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، اور جہاں کا صدر بھی ہوگا وہ بھی اللہ سے ڈرنے والا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور آج ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے لیے اہم رکن نماز ہے۔ کبھی کسی نے اپنے حکمران کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر کسی کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے، اس نے بھی الٹا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے۔ جن حکمرانوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہاتھ نیچے کون سا ہوتا ہے، اوپر کون سا ہوتا ہے، ایسے ظالم حکمرانوں کے لیے پاکستان بنا تھا۔ ان کے لیے ہماری بہنوں نے، ہماری ماؤں نے قربانیاں دی تھی، ان کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی تھی، ان کے لیے مسلمان 2 لاکھ سے زیادہ شہید ہوئے تھے، ان کے لیے ندیوں میں پانی کم، خون زیادہ تھا، ان کے لیے ٹرینیں لاشوں کی پاکستان میں پہنچی تھی۔ کیا ان کے لیے یہ پاکستان بنا تھا کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط ہوں گے کہ جو وطن کے صدر ہو کر، پاکستان کے صدر ہو کر وہ یہ کہیں؟ 1948 کو آپ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح 1948 کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ ہے کہ جس کا نظام معیشت جو ہے وہ سود سے پاک ہوگا۔ اور ہمارے صدروں کا حال یہ ہے کہ ہم علماء سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ سود کے حلال ہونے کی گنجائش نکالی جائے، کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی بدبخت ملعون، کوئی خبیث النفس آدمی اگر اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زیادتی کر لے، 70 مرتبہ برائی کر لے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، سود اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔
اور اس ملک پر ہم نے صدر اس کو مسلط کر دیا کہ جو سود کے حلال ہونے کی، اب اس سے اندازہ لگا لیں میرے آقا علیہ السلام سود کی حرمت کسی اور انداز میں بھی بیان فرما سکتے تھے، لیکن انسان کے لیے سب سے عظیم اس کی ماں ہوتی ہے۔ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے عظیم اس کی ماں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ حق ماں کا ہے، پھر باپ کا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچے آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر بیوی آتی ہے، پھر بعد میں پورا قوم قبیلہ کنبہ آتا ہے، لیکن پہلے 3 حق ماں کے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے سود کی حرمت بیان کرتے ہوئے فرمایا جس طرح تم ماں کے ساتھ یہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو سوچنا بھی تم حرام سمجھتے ہو، اس سے بڑا گناہ سود ہے، سود کو بھی اتنا حرام سمجھو، سود سے بھی اتنا دور رہو، سود کے خیال سے بھی دور رہو۔ کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے؟ کرے نہیں، سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا، تو پھر سود کے لیے کیسے سوچ لیا؟ کیسے مسلمان ہیں ہم، اور کیسے ظالم کو ہم نے اپنا صدر بنا لیا ہے کہ سود پاکستان کے حصول کا مقصد سود سے پاک نظام ہوگا، پاکستان کے حصول کا مقصد رشوت سے پاک نظام ہوگا۔ اعلیٰ افسران سے لے کر چھوٹے طبقے تک، روڈ پہ کھڑے ہوئے پولیس اہلکار تک رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہے، سب سے چھوٹا طبقہ یہی ہے، یہاں سے اعلیٰ افسر تک چلے جائیں آپ۔ کیا پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اسی رشوت کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسی سود کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ اور اس کے بعد اہم نقطہ، پاکستان کے حصول کا مقصد میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینا بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینا بھی ہے۔ آپ 1929 اٹھا کر دیکھیں، جب غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کیا گیا، تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد علی جوہر اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، حضور سیدی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بانیان پاکستان نے، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی، ان تمام علماء نے ایک عہد کیا کہ ہم نے اسی ہندوستان سے ایک ملک ایسا حصہ لینا ہے کہ جس کا نظام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ 1929 سے جب انہوں نے پکا عہد کیا اب لینا ہے، اب لینے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑی ہم قربانیاں دیں گے، لیکن نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنے کے لیے اسی ملک سے ایک حصہ لیں گے جس کے اوپر ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پر بھی پہرا دیں گے اور ختم نبوت پر بھی پہرا دیں گے۔ اب 1929 سے لے کر 1900 کے پاکستان بننے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دینا ہے، ایسے ظالم حکمرانوں کے ہاتھ میں پاکستان کی ہم نے ڈوریاں دے دینی ہیں، لگامیں دے دینی ہیں کہ جن کو خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ آتا ہو، جن کے ہاں قادیانیوں کو وہ بار بار اس بات کے اظہار کریں کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دے دیا جائے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں۔ 1 سال پہلے جب انڈیا میں الیکشن ہونے والے تھے تو ہمارے وزیر اعظم نے ایک بیان دیا تھا، تب یہ کشمیر کا مسئلہ نیا اٹھا ہوا تھا، کچھ مہینے ہوئے تھے، اور ہمارے وزیر اعظم نے یہ بیان دیا تھا، کہا اگر مودی الیکشن میں جیت گیا تو کشمیر کا کوئی حل نکل آئے گا۔ اللہ کے بندے اب رابطہ کرنا اس سے، پہلے گاندھی تھا اب مودی ہے، یہ ازل سے اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم نے ایسے ظالم حکمران اپنے اوپر مسلط کر لیے، ایسوں کو ہم نے اپنا حکمران بنا لیا کہ جو اگر جیت بھی چاہتے ہیں تو اسلام کے دشمن کی چاہتے ہیں، کامیابی بھی چاہتے ہیں تو اسلام کے دشمن کی چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے
آپ 2017 سے پیچھے آپ سوشل میڈیا بار بار چیک کریں، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 5 بار نہیں، 50 بار، 1000 بار چیک کریں، آپ کو قادیانیوں کی کوئی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آئے گی۔ لیکن 2017 گزرنے کے بعد 18 آتے ہی ہر طرف جو پیج کھولو اس کے بعد اگلا پیج قادیانیوں کا، ایک پیج کھولو اگلا پیج قادیانیوں کا، ایک پیج کھولو اس کے بعد اگلا پیج قادیانیوں کا۔ اتنا ایکٹیویٹیز کہاں سے ہو گئی؟ اور آج کل صورتحال آپ سب جانتے ہیں، غازی ملت غازی فیصل عرف خالد، جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے مرزا طاہر احمدی کو واصل جہنم کیا عدالت کے اندر، یہ وہی معاملہ دوبارہ اٹھا ہے جو 1929 میں غازی ملت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گستاخ کو واصل جہنم کیا تھا۔ وہاں غازی علم الدین تھا، اب غازی فیصل خالد ہے، نام فیصل ہے، اسے پیار سے خالد پکارتے ہیں۔ فیصل کا مطلب ہے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا، اور خالد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار بن کر اتر کے آیا ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضی صاحب فرماتے ہیں کہ انج بھی سجن واہ واہ، انج بھی سجن واہ واہ، یعنی اگر تجھے فیصل مانا جائے تب بھی تو نے حق اور باطل میں فیصلہ کر دیا ہے، اگر خالد مانا جائے تب بھی تو نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا دوبارہ اظہار کر دیا ہے۔ یار یہ چھوٹا خالد اتنا بہادر ہے، جج کے سامنے پولیس والے اسے پکڑ کے کھڑے ہیں، پھر بھی کہہ رہا ہے، کہہ رہے میں نے اسی وجہ سے مارا ہے، یہ میرے نبی کا گستاخ تھا، میں نے اسی وجہ سے مارا ہے، یہ میرے نبی کا غدار تھا۔ اسے بار بار ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، بہکایا گیا، بھلایا گیا، میرے نبی کا دشمن تھا، میں نے مار دیا ہے۔